میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے، بلکہ ہم دونوں جو ہماری دوستی کی وجہ بنی تھی وہ یہی تھی کہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں بر صغیر کا، یہ فارسی کے لیے ایک بہت اہم جگہ رہی ہے. چاہے ہم مسعود صاحب سلمان سے لے کر اقبال تک آ جائیں، اس پر میرے خیال سے کچھ عرصہ پہلے بات ذرا مدت کا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فارسی کے شاعر ہوں یا ادیب ہوں یا ادب ہو، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور کسی نہ کسی طرح اس میں اپنا حصہ ملایا جائے. تو خیام چونکہ مجھے خود بہت پسند ہے اور اس دائر سے سوائے عبرت و مستی میرے خیال سے کچھ اور حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی چچا کا آپ نے شعر سنایا. چچا ہر چیز میں کوئی نئی چیز لانا چاہتے تو انہیں عبرت بھی پسند نہیں ہے، مگر خیام میں اب اس کے بعد مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا. اب اس کے بعد تو کم سے کم کام نہیں کرنی چاہیے. تو خیام جو ہے وہ استاد کہتے ہیں کہ دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں، ایک فارغ شاعر ہوتے ہیں اور ایک فارغ شاعر ہوتے ہیں. خیام جو تھے وہ شاعر تھے اور فارغ نہیں تھے. خیام اپنے عہد کے ایک بہت بڑے ذہن کا نام ہے، بہت بڑے دماغ کا نام. خیام نہ صرف کہ شاعری بلکہ اس کے علاوہ جو اس زمانے میں شاید ان کی وجہ شہرت تھی وہ علم نجوم تھا. اور علم نجوم یہ والا نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، جسے آسٹرونومی کہنا آج کل وہ چلتا ہے، آسٹرولوجسٹ کہنا لوگ پسند کرتے ہیں. وہ ستاروں کے علم کے ماہر تھے. اس زمانے میں رصد گاہیں تعمیر ہوتی تھی، ان میں کام کرتے تھے اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ آج کل پوری دنیا میں جو 3 کیلنڈر چلتے ہیں، ایک جو ہم انگریزی چلاتے ہیں اور ایک جو وہی ہجری کیلنڈر ہے اور جو ایک ہجری شمسی کیلنڈر جو ایران اور افغانستان میں مستعمل ہے، ان کے بنانے والوں میں سے. تو خیام پوری زندگی ان مسائل کا شکار رہے. بہت خوبصورت زمانہ تھا. اسی زمانے میں حسن ابن صبا بھی ہیں، اسی زمانے میں حضرت غزالی بھی ہیں. اور غزالی صاحب کی موجودگی میں ایک آدمی اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اس پر تو الگ سے داد بنتی ہے. فتوے برداشت کر رہا ہے، آخر میں مجبوراً حج کرنے جانا پڑ رہا ہے تاکہ کفر کے جو فتوے لگے ہیں وہ کم ہوں. تو اب ہم آتے ہیں، جو میری کوشش ہے وہ یہ رہی، میں نے کوشش کی بیٹھ کے کوئی مقدمہ بناؤں ایسا، اس پہ بیٹھ کے میں جب بات کروں تھوڑا دانشور لگوں، مگر میرا مسئلہ ہے کہ میں شاعر ہوں، دانشور لگ نہیں سکتا. تو رباعیوں کا انتخاب کرتے کرتے میرا خیال مجھے اس طرف لے آیا کہ انہیں رباعیوں کی بنیاد پر جو خیام کے اندیشہ و افکار ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کیا جائے، تاکہ جو لوگ صرف ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام کو اس طرح نہیں جانتے، وہ ایک مختصر سی جو ساری صورتحال ہے ان کے اندیشہ و افکار کی اس سے واقف ہو سکے. تو جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، خیام جس عہد میں زندہ ہے وہ عہد ایک بہت عجیب و غریب عہد ہے. عہد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت اگر اس کو ہم ایک شاعر اور ایک مفکر کے ذہن سے دیکھیں تو تقریباً ہر زمانے میں عجیب و غریب ہی رہا ہے. مگر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب فلسفہ، ریاضی، علوم، ان سب پر نئے نئے مسائل شروع ہوئے ہیں. غزالی کے فتوے آ چکے ہیں کہ ریاضی جو ہے وہ اصل میں شیطانی علم ہے. تو ایک طرح سے وہ جو ایک پیک آیا ہوا تھا جب بغداد میں فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو رہی تھیں، منطق کو لوگ سمجھنا چاہ رہے تھے، اس زمانے میں ایک ایسی سرکاری سطح پر جو ہے پابندی آ چکی ہے. اس زمانے میں ایک سوچنے والا ذہن ہے. یہاں سے افکار جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. خیام نیشاپور میں پیدا ہوئے. کس تاریخ کو پتا نہیں، میرے خاص ضرورت نہیں، کوئی 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو خیام دنیا کو دیکھتے ہیں جس طرح ہر سوچنے والا دیکھتا ہے، اور اس میں ابتدا میں ہر سوچنے والے آدمی کی طرح ایک مقصد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ ان کی اپنی ایک رباعی ہے، ہر چند کہ رنگ و روی زیبا است مرا، چون لال رخ و چو سر بالا است مرا.
معلوم نشد که در طرف خانه خاک نقاش ازل چی آرام. کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ میں اچھا خاصا ایک آدمی ہوں، دکھنے میں برا نہیں، ارچند کے رنگ روی زیباست میرا، بہت خوبصورت ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں جو اس معاشرے میں ہے، چون لال رخو جو سر بالا ہمارا دکھنے میں برا نہیں، قد بھی میرا بلند ہے. معلوم نشد کہ در طرف خانہ خاک، اس طرف خانہ خاک میں نقاش ازل، وہ جو بنانے والا ہے، بہرچی آراست میں اس نے مجھے کیوں تخلیق کیا. اکثر سوچنے والے ذہن جب وہ اپنے سوچنے کی ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس لیے بنایا گیا ہے. اب اس پہ آپ کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں، آپ کوئی ایک مقصد کسی اور کا بنایا ہوا اختیار کر لیں اور اس کے حساب سے زندگی گزارنی شروع کر دیں، یا آپ اپنے حساب سے ایک مقصد بنا لیں اور دوسرے لوگوں کو اس پر چلنے کی ترغیب کریں. مگر انسانی ذہن کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کسی دوسرے کے مقصد پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک بڑا ذہن، تو ہمیشہ اور سوالات اور مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خالص متشکک ہو، جو اکثر بڑے ذہنوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خالص متشکک ہوتے ہیں، تو وہ اس لائق نہیں سمجھتے کہ ایک اور نظریہ بنا کے کچھ لوگوں کو ریوڑ کے مانند اپنے پیچھے لگایا جائے. تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، جسے آج کل بہت سائنٹیفک کہتے ہیں نا، سوال کے بعد مشاہدہ اور تجربہ، اس کے بعد پھر مفروضہ کھڑا کریں، پھر اس کو تجربات کی کسوٹی میں پرکھ کے دیکھیں کہ وہ کوئی قانون بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا. تو خیام جب مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اس دنیا میں ایک چیز سب سے پاورفل نظر آتی ہے، سب سے بڑی حقیقت نظر آتی ہے، وہ بے ثباتی ہے، جسے ہم مرگ کہیں، موت کہیں، یعنی جو پیدا ہوا وہ مرے گا. ایک فنا کی گزرگاہ ہے جس میں ہم آتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہاں سے خیام کا جو مشاہدہ شروع ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بڑا حیران کن ہے. وہ شروع ہوتا ہے حیات سے، جاتا ہے جامدات پر یا مٹیریل پر، اور پھر دوبارہ پلٹ کر حیات پہ آتا ہے اور اس کے فانی ہونے کی گواہی دیتا ہے. کس طرح؟ یہ ربائی میں نے کوشش کی کہ ان ربائیوں کا انتخاب نہ کیا جائے جو منتسب و چندین نفر ہیں یا کچھ لوگوں سے منسوب ہیں، مگر خیام کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہماری ہندوستانی تہذیب میں کبیر کے ساتھ ہے، اور کچھ حد تک آج کل اقبال کے ساتھ وزن شعروں میں ہو گیا ہے، خسرو کے ساتھ ہے، تقریباً ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خیام کے انداز کی شاعری کی وہ ان کے نام سے منسوب ہوئی. تو اس میں میری کوشش یہ رہی کہ میں ان رباعیات سے کنارہ کشی اختیار کروں، مگر یہ ربائی اس حد تک قریب ہے اور صادق ہدایت نے بھی اس کو انتخاب کیا ہے، اور اس کے بعد جو جتنے محققین ہیں اسے جو ہے وہ خیام کا قرار دینے پر بزد ہے. اور اس کو سنانے کی وجہ یہ ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ کس طرح سے عبرت کو اردو یا ہماری جو مقامی زبانوں میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں وہ خیام سے لگا کھاتے ہیں اور اس سے ملتی ہیں. شعر مجھے بہت پسند ہے سودا کا. دیکھا میں قصر فریدوں کے در اوپر ایک شخص، دیکھا میں قصر فریدوں کے در اوپر ایک شخص، حلقہ زن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں. تو اب ربائی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں خیام کی. ان قصر کہ جمشید درو جام گرفت، آہو بچہ کر بروبا آرام گرفت. بحرام کہ گور می گرفتی ہم عمر،
دیدی کی چگونا بود بہرام گرفت. اب پہلے شعر سے ہی شروع ہو کے وہ آ رہا ہے جمشید, جو اساطیری بادشاہوں میں سب سے بڑا تقریباً بادشاہ ہے ایرانی تہذیب کا. یعنی وہ آدمی اس کی پاور کی انتہا بتائی جاتی ہے کہ اس کی پاور ہے کہ پوری دنیا اس کی انگلیوں کے گرد ہے, اور اس کی جمع مردی کی مثال یہ ہے کہ خط جمشید سے اوپر کوئی جام بنتا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں اس کے جام سے جو ہے, ایک تو جام جہاں دید ہے اس کے, جس کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا کو دیکھتا ہے, ان کے مسائل سمجھتا ہے, اور دوسرا اس کی جمع مردی ہے کہ وہ کتنا بڑا رند ہے کہ وہ اس پیالے کو بھی پی رہا ہے اور موجود ہے. مگر اب کیا حالت ہے کہ اس کا محل بھی جو ہے وہ ویران ہے, اس میں ہرنی نے بچے دے دیے ہیں. اب ہم شہروں میں رہنے والے ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ ہرنی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی رم خوردگی جو ہمارے یہاں شاعری مستعمل ہے وہ ہرنی کی وجہ سے, جہاں پر بھی انسان کی آرٹ اسے نظر آئے وہ وہاں نہیں ہوتا. تو ہرنی جو وہاں موجود ہے اس کا مطلب کہ اتنا ویران ہو چکا ہے وہ کہ وہاں پر ہرنی نے آ کے بچے دیتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے جنگلی جانور لومڑی وغیرہ آ کے آرام کر رہے ہیں. بہرام گور بہت مشہور کیریکٹر ہے ہماری جو ہے وہ, اگر ایرانی اساطیر دیکھی جائے, مشرقی اساطیر کی تمام تر شاعری تو اسی سے ہم اخذ کرتے ہیں. اسے شوق تھا گورکھر کا شکار کرنے کا, اور ایک روایت ہے کہ ایک بار جو ہے گورکھر کا شکار کرتے کرتے وہ غار کے اندر داخل ہوا اور دوبارہ کبھی پکڑنا واپس نہ آ سکا. اب یہاں گور کا لطف جو ہے وہ یہ ہے کہ گور قبر کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی زندگی بھر شکار کرتا رہا اور لطف لیتا رہا, آخر اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی گیا قبر, وہ بھی ختم ہوا, وہ بھی مارا گیا. یعنی ایک چیز جو کانسٹنٹ نظر آتی ہے اسے وہ مرگ ہے, جو آیا ہے وہ جائے گا. اب یہ مشاہدہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ جامدات میں کس طرح آتا ہے, درکار گئے زگری رفتم دیدم 2000 کوزہ گویا و خاموش. میں کل رات ایک کوزہ بنانے والے کے کارخانے پہ گیا جہاں وہ کوزے بناتا تھا. وہاں میں نے بہت سے کوزے, یہاں پہ 2000 یعنی بہت بڑی تعداد میں نے کوزے دیکھے جو گویا و خاموش تھا. گویا و خاموش کیا ہے, جو سننے والا ہے ان کے لیے وہ گویا ہے, جو عام دیکھنے والا ہے اس کے لیے خاموش کوزے پڑے ہوئے ہیں. اور ان سے صدا کیا آتی ہے, ناگاہ یکی کوزہ برابر خروش. ایک کوزے میں سے مجھے صدا آئی, یہ وہ صدا ہے جو ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. کوزہ کرو, کوزہ کرو, کوزہ بنانے والا کہاں ہے, کوزہ جو ہے وہ خریدنے والا کہاں ہے, کوزہ بیچنے والا کہاں ہے. یہ ایک بہت خوبصورت, اس سے پہلے ہمیں شاعری میں اس طرح کوئی تجربہ نظر نہیں آتا کہ ان کی مٹی سے جو کوزے بنے ہیں. یہ سوال ایسا نہیں کہ وہ باہر والوں سے کر رہے ہیں, وہ کوزے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ایک کوزے بنانے والے کی مٹی بھی ہے, ایک کوزہ خریدنے والے کی مٹی بھی ہے, ایک کوزہ بیچنے والے کی مٹی. تو بتائیں بھائی وہ کہاں کہاں ہیں آپ لوگ, اب آپ خود کوزے بن چکے ہیں. تو یہ جو کوزہ بننے کا مرحلہ ہے یہ وہی, یعنی فنا کے بعد, مرنے کے بعد کیا بات, آپ اسی کا شکار ہو کے اس تسلسل میں پھر سے شامل ہیں. اور یہ مشاہدہ آگے کب بڑھتا ہے, اکثراً ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا خود کو مشاہدے سے دور ایک الگ شخصیت رکھ کے دیکھتا ہے. اب ہم خیام کی رباعیات جب دیکھتے ہیں تو اس میں خیام خود اس مشاہدے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. کہتا ہے ان کوزہ, یہ جو کوزہ ہے چمن عاشق زاری بودست, یہ کوزہ میری طرح کوئی عاشق زار رہا ہے. در بند سرے زلف نگاری بودست, کسی نگار کی زلفوں کا جو ہے وہ اسیر رہا ہے, عاشق رہا ہے. ان دستے کے در گردن او می بینی, یہ دستہ جو آپ کو اس کی گردن میں نظر آتا ہے جو کوزے کے, دستی ایک ہاتھ ہے کہ در گردن یاری بودست. میرے خیال سے تسلسل عشق اور تسلسل ہجر, یہ جو آخری مصرعے میں بیان ہوا ہے, تمام تر مادیت کے باوجود اس سے خوبصورت اور دیکھنے میں نہیں ہے.
یعنی آخر جو آپ کے پاس عشق کا مرحلہ ہے وہ بھی ہجری ہے، یعنی فنائی ہے، مرگی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ یہاں سے اندیشہ خیام پہ شروع ہوتا ہے. جو اندیشہ ہے خیام حل بتاتا ہے. وہ حل کیا ہے؟ جو اس نے دریافت کیا ہے. اس کی پہلی رباعی جب ہم اس کی کتاب کھولتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے برخیز بدا بیا زبہر دل ماں، اے حسین اٹھو اور آؤ ہمارے دل کی خاطر، حل کن بجمال خویشتن مشکل ماں، اپنے جمال سے ہماری مشکل جو ہے، مشکل گرا کو بھی کہتے ہیں، حل کردن جو ہے یہاں لطف ہے اس کا. حل کن بجمال خویشتن مشکل ماں، اپنے حسن سے ہماری مشکل حل کرو. یک کوزہ شراب تا وہم نوش کریں، ایک کوزہ شراب تا کہ ہم اسے مل کر پئیں. زان پیش کہ کوزہا کنند از گل ما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری مٹی سے کوزے بنانے لگ جائیں اس لمحے کو جی لیتے ہیں. یہ وہ والی عبرت نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کہیں ہیں اللہ عبرت ہو گئی جو بیٹھ کے بس، یعنی ایک مستی جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس لمحے موجود کو جینا ہے، کیونکہ اس لمحے سے پہلے نہ کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. یہ شعر مقرر پڑھو رباعی کیا بات ہے. برخیز بتا بیا زبہر دل ماں، حل کن ز جمال خویشتن مشکل ماں، یک کوزہ شراب تا وہم نوش کنیم، زان پیش کہ کوزہا کنند از گل ماں، اس سے پہلے کہ ہماری مٹی سے کوزے بنائے جائیں تو بیٹھ کے اس لمحے کو، اصل میں یہ خیام کو اس زمانے میں فتوے لگتے رہے، اب لگے نہ لگے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ غریب کو فرق پڑ جائے گا. وہ اصل میں مستی جو ہے ہر کسی کو اپنی دریافت کرنی ہے. خیام نے شراب میں دریافت کر لی تھی اور ان کو گزرے ہوئے زمانے ہو چکے ہیں. تو مستی دریافت کرنی ہے اس لمحے میں جینے کی، اس لمحے پر بھروسہ رکھنے کی. ایمان کا تقاضا ہے مولا کا وہ بھی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اپنی اگلی سانس پر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں اگلی سانس لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا. اپنے تمام تر لادریت کے باوجود ایمان جو یہاں پر بیان ہے اس رباعی میں وہ بہت خوبصورت ہے. اس کے اسی سے منسوب جو ہے وہ اسی سے قریب ایک اور رباعی جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکی غمیان خرم کے دارم یا نہ، میں کب تک اس چیز کا غم کروں جو میں رکھوں گا، جو میرے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، جو زندگی ہے جو آنے والی ہے اس کا غم کب تک ہے. ون بخوش دلی گزارم یا نہ، کہ یہ زندگی میں خوش دلی سے گزار پاؤں گا یا نہیں. اور کن قضائے بادہ کے معلوم نیست، میرا پیالہ میرا ساغر بھر دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ان دم کے فرو برم برارم یا نہ، یہ سانس جو میں اندر لے رہا ہوں کیا اسے میں نکال پاؤں گا دوبارہ یا نہیں. تو اس سے پہلے تو میرا پیالہ بھر دو، کم از کم آنکھوں کو، دو ہاتھ کو بشنتے آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو. اور اب یہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ مستی کے علاوہ خیام کو کوئی حل اور نظر نہیں آتا. اب مستی کسی بھی چیز کی، جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ بھی اسی مستی کو اختیار کریں. جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، جو آپ کو مستی فراہم کرتی ہے اور جو آپ کو فردا یعنی کل سے اور گزرے ہوئے کل سے محفوظ رکھتی ہے، اس لمحہ موجود میں رکھتی ہے، وہ اختیار کریں. بودلے کی مشہور زمانہ بیٹ رنگ، وہ ایک طرح سے بہت خوبصورت جو ہے وہ تشریح ہو جائے گا کہ جس چیز پر آپ کو مستی ہے اس میں رہیے، ورنہ دنیا آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ دنیا آپ کو اپنے جھمیلوں میں قید کرے گی. وہ آپ کو کل اور کل میں زندہ رہنے کی ترغیب کرے گی. اور اگر کل میں آپ خود رہنا چاہتے ہیں، آپ کے احساسات آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، دنیا آپ کو آنے والے کل میں تو رکھے گی ضرور، اور آپ کے پاس آنے والا کل اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں. جو ہے وہ لمحہ موجود ہے. اسی لمحہ موجود کا جو ہے سارا کا سارا کھیل ہے. اس سے آگے اس سے پیچھے جو کچھ ہے وہ ایک خیال ہے یا ایک خاطرہ ہے، ایک یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب اس رباعی کو پڑھنے سے پہلے
چچا کا ذکر، چچا بہت عزیز ہیں ہمیں، چچا کے ایک شعر کو پڑھ کے پھر اس ربائی کو پڑھتے ہیں. میں سے غرض نشاط ہے کس روسیات ہو، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیات ہو، یک گونا بے خودی مجھے دن رات چلے. واہ کیا بات ہے. تو یہ جو بے خودی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسی لمحے موجود میں ہیں، اپنے اندر اپنے ساتھ ہیں یا اپنے اطراف کے ساتھ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خیام کوئی مسئلہ، مگر اسی لمحے موجود میں آپ کو رہنا ہے. ہمارے ایک استاد ہم سے کہا کرتے تھے گرمی لگتی کیوں نہ تمہیں، گرمی محسوس کیا کرو. سردی کیوں لگ رہی ہے تمہیں، سردی کو محسوس کرو. یہاں بے خودی سے مراد اسکیپ نہیں، اس پہ بھی آؤں گا میں آگے جا کے. یہاں بے خودی سے مراد اسکیپ کس چیز سے اسکیپ ہے؟ یہ اسکیپ جو ہے اصل میں اس آنے والے کل سے ہے جس کا کوئی بھی آمدن نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئے گا، یا اس گزرے ہوئے کل سے ہے جس پہ سوائے پچھتاوے کہ آپ کچھ بھی نہیں. حالانکہ خیام اور میں دونوں ہم صوفیوں سے تھوڑا دور ہے، مگر صوفیت کی ایک بہت خوبصورت وہ دی جاتی ہے. یعنی اگر اس حد تک کوئی صوفی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. میرا صوفی وہ ہوتا ہے جسے کوئی پشیمانی یا پچھتاوا نہیں ہوتا، یعنی کم از کم وہ گزرے ہوئے کل سے جو ہے محفوظ ہے. ہمارا خیام جس چیز سے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی لمحے موجود کو بسر کرنا سیکھیں. یعنی اس سے پہلے جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے وہ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آئے گا. مشہور زمانہ ہے نا ان کی سب سے، یعنی ان کا سارا فلسفہ جو ہے وہ اس ایک ربائی میں آپ کو نظر آ جائے گا. ازدی کے گزشت، تو کل جو گزرا ای چزو یاد نہ، ازدی کی گزشت ای چزو یاد مت کن، وہ جو کل گزرا اس میں کچھ بھی یاد مت کرنا. فردا کے نیا مدست فریاد مت کن، وہ کل جو ابھی تک نہیں آیا اس کی نہیں کوئی فریاد نہیں. پر نامدے و گزشتے بنیاد مت کن، وہ جو نہیں آیا اور جو گزر چکا ہے اس پر جو ہے اپنی بیس مت بنا. حال خوش باش و عمر برباد مت کرو، اس لمحے کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کا نام زندگی ہے. عمر اگر ہم غور کریں تو عمر ہمارے پاس یہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اس سے پہلے یادیں ہیں، اس سے آگے آپ کے پاس فکر ہے کہ میں کیا کروں گا، میرا کیریئر کیا ہوگا، لوگ میرے حوالے سے کیا سوچیں گے. اسی سے آزادی دینے کا نام جو ہے وہ خیام کا فلسفہ ہے. اس سے آزاد ہونا ہے آپ کو. مطلب خیام کا میسج یہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. خیام کے اللہ تعالیٰ خیام کہ آپ اسی لمحے میں صرف زندہ ہیں. وہ تو ایک اونلی لیو، وہ تو بالکل سب ایک ہی بار جی رہے ہیں، مگر یہ اسی ایک لمحے میں زندہ رہنے کا نام فلسفہ ہے. ایک ربائی اضافہ کر دو بالکل پڑھیں. اے دل چو زمانہ میں کند غم ناکت، ناگہ بروت زدن روان فاقت، پر سبزہ نشین و خوش بزی روزی چند، بالکل زان پیش کے سبزہ پر دمر برخاک. بالکل ایسا. اس سے پہلے کہ آپ کی خاک سے سبزہ ہوگے آپ اسے انجوائے کریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی خیام کی نظر میں. میں نہیں کہہ رہا میرا فلسفہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو خیام اس میں اس حد تک جاتے ہیں وہ زندگی کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھ کے. جو شعر تھا جس سے دوبارہ مجھے خیام کی ربائی سنانی تھی، من بھی میں ناب زیستن نتوان، میں ناب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. بی بادا کشید بار تن نتوان، بادا کے بغیر زندگی کا جو بار تن کا جو بار ہے، جو جسم کا بوجھ ہے، اسے نہیں کھینچ سکتا. من بھی میں ناب زیستن نتوانم، بی بادا کشید بار تن نتوانم، من بندے اندمم کہ ساقی گوید یک جام دیگر بگیر من نتوانم. یعنی اگر مجھے ساقی نے کہا کہ میں وہ آدمی ہوں جو اس کے بغیر میرا گزارا، اور ساقی اگر جس نے مجھے کہا کہ ایک پیالہ اور پکڑو، پکڑ نہ سکوں، اس کا مطلب میں زندہ نہیں رہتا. یہ چچا کی رندیت سے کہا تھا اگلا مقام ہے. یعنی اگر میں اٹھا نہ پاؤں تو اس کا مطلب مر چکا ہوں. تو یا اس پہ پھر سے وہی بات ہے کہ میں ضروری کیوں ہے خیام کے لیے. اگر ہم شخصی تناظر میں خیام کے دیکھیں جو اتنے مسائل کا شکار ہے، ان سے آزاد ہونے کے لیے وہ جو لمحہ اسے میسر کرتی ہے وہ میں اسے میسر کرتا ہوں.
اگر کسی اور شخص کو کوئی اور چیز جس سے اسے لطف آ رہا ہے اسے آزاد کر رہی ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جم جانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیسے کمانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا کیوں نہ ہو، روزے رکھنا کیوں نہ ہو، جس چیز سے آپ کو مزہ آ رہا ہے اور آپ اس لمحے موجود میں زندہ رہ رہے ہیں، خیام کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس لمحے میں زندہ رہنا سیکھیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اس لمحے میں آپ کو زندہ رہنا ہے. خیام کا سارا فلسفہ اسی بات پر، اس کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ اسی لمحے میں زندہ رہنا ہے. جو آنے والے دن ہیں ان کو سوچ کے اپنے جو ہے وہ اس لمحے موجود کو ضائع نہیں کرنا، اور جو گزرے ہوئے دن ہیں ان کے پچھتاوے میں اس لمحے موجود کو ضائع نہیں کرنا. یہ عمر جو ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تاکہ غمیان خرم کے دورہ میں آنا، میں کب تک وہ غم جو ہے وہ اپنے اوپر لے کے چلوں کہ جو آئے یا نہ آئے، جو مجھ پر آئے یا نہ آئے، میرے ساتھ کل کیا ہوگا. سوال یہ کہ کل آئے گا آپ کے لیے نہیں، کل ہے آپ کے لیے نہیں، میں کب تک اس کا غم اٹھاؤں. یہ عمر کو خوش دلی گزارنا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خوش دلی سے جو یہ عمر گزارنی ہے، وہ اس عمر کو لا کے اسی لمحہ موجود میں بند کرنے کا. قیام کا سارا فلسفہ اسی پر ہے. آپ نے جس طرح ربائی سنائی، اصل میں 1 گھنٹے کا جو وقت ہے اس میں کچھ ربائی اس سے ملتی جلتی ایک اور ربائی سنیے گا. اب رحمت و باز بر سرے سبزہ گریست. بادل آیا اور بادل نے آ کے آپ نے کیا کیا، سبزے پر پھر سے جو ہے ایک بار آنسو بہائے. تو فارسی شاعری میں بہت قدیم ہے کہ بادل کے برسنے کو ہم آنسو سے تشبیہ دیتے ہیں. بھی بادہ یہ گل رنگ نمی پایا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابر اور بادہ جو ہے وہ ایک بہت پرانی چیز ہے. بغیر بادے کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. ان سبزہ کے امروز تماشا گئے موست. یہ سبزہ جو آج کے دن جو ہے جس کو ہم سیر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو سبزہ خاک ماں تماشا گئے کیست. جو ہماری مٹی سے جب ہم دفن کی جائیں گے اس میں سبزہ نکلے گا، اسے کون دیکھنے آئے گا. تو اس لمحے سے پہلے جو آپ کے پاس ایک پل ہے جو بھی گزر گیا. یہ جملہ میں کہتے ہوئے مجھے کبھی بھی یقین نہیں ہوا کہ میں جملے کو پورا کر پاؤں گا. اس کا نام زندگی. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ اس جملے کے بعد جو اگلا جملہ میں کہوں گا وہ یہ جملہ ہوگا، تو اس کے بعد سب کچھ مصنوعی لگنے لگے گا. میری بات چیت بھی آپ کو مصنوعی لگنے لگے گی. تو اب سوچیے کہ جو زندگی کے 5 سال بعد کی پلاننگ کر کے بیٹھا اس کی زندگی کتنی مصنوعی نظر آئے گی. جب ایک بات مصنوعی لگ سکتی ہے کہ اب میں پہلے سے سوچ کے آؤں اور مجھے اس کے بعد یہ جملہ اور اس کے بعد یہ جملہ کہنا ہے، تو اگر ایک آدمی اپنی زندگی کو 5 سال کسی اور کی زندگی یا کسی ملتے جلتے کی زندگی یا کسی کتاب کی پڑھی ہوئی زندگی یا کسی اور کی بتائی ہوئی زندگی کے حساب سے پلان کرے گا، تو اس کی زندگی بہت ایک کاپی کیٹ قسم کی چیز لگے گی. مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہر کسی کی منفرد ہے، اور اس سے منفرد انداز میں جینے کا نام یہی ہے کہ آپ اسی لمحے موجود میں رہیں. یہ فلسفہ خیام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اکثر جو ہے وہ ہم اکثر جو اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے افکار میں خود کو بہت اہم سمجھ لیتے ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار دنیا میں کچھ تبدیلی لانی ہے، اس کا مطلب یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کے بیچ میں وہ آدمی کھڑا ہے، وہ دنیا کی ناف ہے اور دنیا اس کے گرد طواف ہے. اسے اندازہ بھی نہیں ہے، وہ بہت عاجز آدمی ہے، بہت عاجز آدمی ہے. وہ واقعی چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی تبدیلی لائے، مگر اس کے سب کانشیس میں، اس کے لاشعور میں، تحت شعور میں، بہتر ہے اردو میں اکثر یہ بھابی بیٹھی ہوئی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے نا، نفسیات کے حوالے سے بھی بات کہتے ہیں. تحت شعور میں شفوں سے تحت شعور میرے خیال بات ہے نا. تحت شعور میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے تحت شعور میں اندازہ نہیں کہ وہ خود کو بہت اہم سمجھنے لگا ہے. آپ کا ہونا نہ ہونا پیش از من تو لیل نہاری بودست. مجھ سے اور تم سے پہلے بھی جو ہے وہ دن اور رات تھے اور گزر رہے. گردن فلک نیز بکاری. یہ جو
فلک کا جب چلنا خیام کہتا ہے تو مجھے خاص طور پر لطف آتا ہے کیونکہ وہ کمبخت جو ہے وہ ستاروں سے بھی بات ہے. کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی ستارے چلتے رہے ہیں, چال بدلتے رہے ہیں, تم اس کا اپنے اوپر اثر انداز ہونا ہے, اپنا ان پر اثر انداز ہونا تمہاری حماقت ہے. تم سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے, ستارے آتے جاتے رہے ہیں, چیزیں بدلتی رہی ہیں. ہر جا کے قدم نہیں تو بربو زمین, ان مردمہ کے چشم نگاری بودست. وہ کیا میر صاحب جو ہے وہ بھی بات کرتے ہیں. میر صاحب کو مشہور زمانہ کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا, یکسر وہ استخوان شکستوں سے چوٹا, کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر, میں بھی کبوں کسی کا سرے پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا قیام سے یعنی شجرہ جا کے قیام سے ملتا ہے. قیام کس خوبصورت بیان کرتا ہے. دیکھیے مجھ سے اور تم سے پہلے بھی جو ہے وہ دنوں رات گزرتے رہے ہیں, ستارے اپنی چال بدلتے رہے ہیں, اور ہر جگہ جہاں تم قدم رکھتے ہو وہ کسی حسین آنکھ کی پتلی کی خاک ہے جس پر تم پاؤں رکھتے ہو. وہ کسی حسین آنکھ کی پتلی کی خاک ہے. اور ہم سب جو عام سی آنکھیں رکھتے ہیں, غور کریں اگر ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو کتنا عجیب لگے گا, لیکن آپ کسی حسین کی آنکھ کی پتلی پر پاؤں رکھ کے زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. خاکی کہ بس زیر پائے ہر نادان نیست, وہ مٹی جو ہر نادان کے پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے. کف صنمی یا چہرے جانا نیست, وہ کسی خوبصورت کے ہاتھ کی جو ہے ہتھیلی ہے, یا کسی خوبصورت کا چہرہ ہے, کسی محبوب کا چہرہ ہے. ہر خشت کے بر کنگرے ایوان نیست, انگشت وزیر یا سر سلطان. ہر ایک قلعے کی کنگرے پر, جو قلعے کے اوپری دیوار پر جو چوبارے بنائے جاتے ہیں, ان پر جو اینٹ رکھی ہوئی ہے وہ کسی یا تو کسی وزیر کی جو ہے انگلی ہے یا کسی سلطان کے سر کی انگلی ہے. تو اس لمحہ میں آپ چاہے جو بھی کریں, جو تنوع آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہیں, جو کرنا چاہیں, آخر جو چیز ہے وہ فنا ہے. تو اس سے پہلے جو لمحے ہیں انہیں زندگی میں انہیں گزارنے کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے خیام. اور خیام کوئی عام آدمی اگر ہو, کوئی میری طرح کا آدمی کہیں پڑا ہوا, خیام ایک بہت بڑا آدمی ہے, وہ سیاست میں اس کا عمل دخل ہے, یعنی اس پہ فتوے لگانے کے لیے سلطان کی حکم نامے سے فتوے لگتے ہیں, اس کے لیے اسے حج پہ جائے, سرکاری خرچے پہ حج پہ بھی جانا پڑتا ہے, سلطان کے لیے بھی اتنا اہم ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, یک چند بقود کی استاد شو. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہم بچے تھے اور ہم چھوٹے تھے اور اپنے بچپنے میں استاد کی طرف گئے, یک چند با استادی خود شاد شدی. پھر ایک لمحہ ایسا ہے کہ ثانی سید کی طرح یہاں بیٹھے اور خوش ہیں کہ 5 لوگ آپ کو 10 لوگ 15 لوگ سن رہا, خوش ہیں. پایان سخن شنو کہ مارا چه رسید. اب ایٹ دا اینڈ جو آخری بات ہے اس پہ اگر کوئی سنے اور وہ معلوم کرے کہ ہمیں ملا کیا, از خاک برآمدیم و برباد شدے. ہم مٹی سے نکلے اور ایک دن ہماری مٹی کو ہوا اڑا کے لے گئی. تو استاد ہونے کا شوق, سیکھنے کا شوق, وہ سب کا سب اپنی جگہ. آخری جو چیز ہے, جو اختتام ہے, وہ مرگ ہے. اور کیا ہے اپنے پاس؟ لمحہ موجود. لمحہ موجود کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان قافلہ یہ عمر عجب نہیں گزرا. یہ عمر کا قافلہ جو ہے وہ بہت عجیب گزرتا ہے. یہاں عجب اس کی صورت بھی ہے, تیزی بھی ہے اور حیرت انگیز بھی. اگر ہم سب عام لوگ اپنی زندگی پر غور کریں تو ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات عجب گزرتی ہیں. دریاب دمی کے بعد طرف بھی گزرا. ایک ایسا لمحہ ڈھونڈو جو طرف سے گزرے, جو مستی سے گزرے. طرف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے, 1000 مسائل صحیح طرف کے, کہ طرف آپ کو لمحہ موجود میں زندہ رہنا سکھاتا ہے. آپ گزشتہ سے اور آئندہ سے ماورا ہو جاتے. دریاب دمی کے بعد طرف میں گزرا, ساقی غم فردا یہ حریفاں چپڑی.
ساقی جو تم دینے والے ہو، تم جو پیالے بانٹتے ہو، جو مستی بانٹتے ہو، تم کل کا سوچ کے پینے والوں، کل کا تم کیوں سوچ رہے ہو؟ پیشار پیالے را کہ شب می گزرا، پیالے بڑھاؤ کہ رات گزرتی جاتی ہے۔ تو اسی مستی اور اسی طرف سے جو عبرت ہے اسے کاؤنٹر کیا کر رہا ہے، یعنی وہ والی عبرت نہیں ہے کہ جس طرح میر صاحب کہیں کہ جو لوگ آسمان ہیں یہاں خاک کر اڑائے، بے عبرتوں نے لے کر خاک ان کی گھر بنائے۔ خیام کہہ رہے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، تم بڑے بڑے محل نہ بناؤ، 2-3 اچھے خاصے مے خانے بنا دو، تاکہ اسی طرف میں، اسی موجودگی میں کوئی کم از کم اپنے لمحہ موجود کو ایکسپیرینس تو کر سکے۔ اور خیام صاحب کو بہت برا نہ سمجھا، تو میں یہ ربائی اکثر سناتا ہوں، خاص طور پہ جو کلاسز میں بھی یہی کرتا ہوں کہ خیام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے ٹکٹ ہو گئے گر بادہ خوری تو وہ خیرت مندان ہو۔ اب یہ بادہ جو ہے یہاں پر، یہ بادہ صرف بادہ نہیں ہے، یہاں پہ شرط یہ ہے کہ اس کے خیرت مند بھی، یا با سنم لا لرخ خدن، اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاعر اچھے خاصے بیٹھا ہے۔ دسیار مخور دل مکن فاش مساس، یاد میں بسیار مخور ورد مکن فاش مساس، یعنی زیادہ مت پیو، بار بار مت پیو، اور لوگوں کے سامنے تماشا بنا کے نہ پیو۔ ان تکفرو گاہ گاہ کرو پنہا، کہہ رہا ہوں کہ یہ لمیٹڈ آڈینس بلایا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں خیام، میں اپنے نظریے کی بات نہیں، خیام کے نظریے کی بات خیام کی ہو رہی ہے، میں تو صرف یہاں پر دور کے درخت کی مانند بیٹھا تو خیام کو پیغام پہنچا رہا ہے۔ واہ، اس لیے جوتے اتار جوتے اتارنے کی جو ہے وہ رسم کسی کی شاید کمال آ بہتر ہے۔ واہ، تو خیام جو ہے وہ اس طرح سے اس زندگی کو دیکھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی جو زندگی سے جو ایک بار ملتی ہے اور جس سے گزارنا، اگر ہم گزارنا بھی چاہیں تو گزر جاتی ہے، اس سے لطف اندوز کیسے ہے؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ ختم ہوں گے، آپ مریں گے ایک دن، آپ چاہے کوئی بادشاہ ہوں، چاہے کوئی فقیر ہوں، کوئی شاعر ہوں، کوئی ڈاکٹر ہوں، کوئی انجینئر ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ ایک دن گزرنے والے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس جو لمحہ موجود ہے اس میں اگر آپ زندہ رہے، 1 لمحے میں زندہ رہے، 2 لمحے میں زندہ رہے، تو آپ کی زندگی وہی 2 لمحے ہیں۔ اگر آپ 10 لمحے زندہ رہے تو آپ کی زندگی 10 لمحے، کہ باقی تو آپ نے یا تو آنے والے کل میں گزارا جو ہے ہی نہیں ابھی تک، یا گزرے ہوئے کل میں گزارا جو گزر چکی ہے۔ اس کے درمیان جو لمحہ موجود ہے وہی زندگی، نہ اس سے پہلے کچھ ہے جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، نہ اس کے بعد کچھ ہے جو ختم ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی خیام کا فلسفہ ہے بنیادی طور پر۔ میرے خیال سے یہ اچھا مقام ہے کہ اس کو یہی کریں۔